ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صدق اللہ علیہ. کسی بزرگ کی کتاب ہے، مکہ معظمہ میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی سے فرمایا جا کے خود کہ آج پہلے اس کتاب کا ترجمہ کر دو تو لوگوں کو نفع ہوگا. شیخ کا حکم تھا، اس وجہ سے انہوں نے روزانہ ترجمہ شروع کیا. اسی دن سے ترجمہ کر کے سناتے جاتے تھے. حضرت تھانوی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اب بتلائیے حضرت حاجی صاحب کو کیسا علم اللہ نے دیا تھا کہ وہاں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عالم فاضل جس کی انتہا وہ ترجمہ کرتے تھے اور سناتے تھے. اس طرح یہ کتاب تیار ہوئی. اتفاق سے مکہ معظمہ میں گیا. یہ کتاب پہلے سے یہاں ملی تھی، کس نے دیے تھے؟ مولانا شیر محمد صاحب نے کتاب دی تھی ترجمہ کر. میں سنا بھی چکا تھا، لیکن وہاں جانے کے بعد عجیب لطف آیا ہے. چونکہ مکہ معظمہ میں حضرت تھانوی نے اس کا ترجمہ کیا تو میں نے بھی وہاں سنایا. اہل مکہ کو بہت خوش ہوئی. فرماتے ہیں مختصراً بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنبیہ و اعلام عنوان قائم کر رہے حضرت تھانوی. حضرت دوسرے کا ترجمہ تم نہیں کر. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے مموثق کر دیا تھا. جو کچھ پیش آیا دل سے قبول کیا، اپنا عمل کیا. حضرت تھانوی ترجمہ عربی کا ہی کرنا اسی لفظ سے دیکھیے. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا، پھیلا دیا تھا. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب ٹیپ ریکارڈ آیا ہے ہم سب لوگ بہت خوش تھے. تو پہلی مجلس جو حضرت کی ہوئی تو یہی ہوئی کہ آپ لوگ کتنا خوش ہیں، اس ٹیپ ریکارڈ کے آنے سے کتنا خوش ہیں. لیکن آپ کے اکابر کو جو چیزیں ملی تھی اس سے آپ کو اس کا علم ہی نہیں ہے. آپ کو اس صورت میں بیان فرمایا مختصراً. جب کعبہ شریف کا مواجہ ہوا، حضرت علامہ یہ واقعی تو بڑے بھائی والے شیخ محی الدین عربی نے انہیں کو جب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ فرمایا تو کعبہ نے کہا کہ ہم نے آپ کی شہادتین کو محفوظ کر دیا ہے. یہ بہت سناتے تھے. جب ٹیپ ریکارڈ آیا تو لوگ سننے لگے بھارت میں. تو یہ حضرت فرمایا کہ آپ کے اپنے اکابر کی بھی کچھ کرامات ان کے کمالات معلوم ہے آپ کو. کتنا خوش ہیں کہ یہ سنا بول دیا یہ کر دیا. یہ کہ جمادات ہے، یہ کیا بولے گا؟ یہ بھی لفظ خاص ان کا ایک تھا. یہ جمادات ہے. یہ ٹیپ ریکارڈ کیا ہے؟ جمادات. اس نے ضبط کیا، اتنا خوش ہے. اور کعبہ نے جو ضبط کیا اس کو آپ معلوم ہی نہیں. ایک شیخ محی الدین عربی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. سارے بہت لوگ بنو متاثر ہو گئے. آپ کو کچھ اثر نہیں ہوا. کعبہ نے کہا ان شہادتین کو ہم نے ضبط کر لیا ہے، قیامت میں اس کو پیش کریں گے. کہا یہ بھی ضبط ہے، یہ بھی ایک ضبط ہے، اس کو بھی تو جانو تمہارے اکابر نے کیا چیز ضبط کیا ہے. منبسط کہتے ہیں جس وقت انہوں نے کہا منبسط ہو گیا، پوری فضا شہادتین سے پھیل گئی. اس وقت کعبہ نے کہا کہ آپ نے شہادت دی ہے
میں اس شہادت کو ضبط کرتا ہوں، قیامت میں پیش کروں گا. جس دن ٹیپ ریکارڈ آئے اسی دن کی تقریر ہے. عجیب دیکھنے لائق ہمارا نا تقریر تو ضرور دے. ایجادات کی حقیقت نام ہے. یہ شہادت ہے. کعبہ کہہ رہا میں نے ضبط کر لیا. حجر اسود کہہ رہا ہے کہ میں نے ضبط کر لیا، قیامت میں پیش کروں گا. اس بنا پر کعبہ جائے حجر اسود کا اگر یہ تصور ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ ہم بھی تو تصور کر سکتے ہیں کہ ہم کلمہ طیبہ پڑھ لا الہ الا اللہ کعبہ کی طرف امید رکھیں یہ ضبط کر کے قیامت میں پیش کرے گا. یہ اپنے لیے بھی تو عبرت کی بات ہے. شاید جب ٹیپ ریکارڈ آیا ہے تو سب سے پہلے تقریر یہی اثر کیا ہے. یہ لکڑی کا ہے، لکڑی کا یہ ضبط کر رہا ہے. تمہاری آواز کو کون کون لوگ ضبط کر رہے ہیں تم کو پتا بھی نہیں. کعبہ اور زبردست ایجادات کی حقیقت کتاب ہے. وہ حضرت کبھی کبھی خود اس تقریر کو منگاتے تھے. کم زمان وہ من جو ضبط کیا لے آؤ اس کو، خود سناتے تھے ایجادات کی حقیقت. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی خصوصیات، ان کے کمالات کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس کے حاصل کرنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے. خشک نہیں ہے ہمارے حضرت کہتے تھے کہ ہمارا دل خشک نہیں تر ہے. خشک مت سمجھو کہ خشک، اس میں محبت بھی ہے، اس میں معرفت بھی ہے. ہمارا دل محبت بھی ہے، تری ہے، اس کے اندر معرفت بھی ہے، حقیقت بھی ہے. سمجھو تو اپنے دین کو، سمجھو تو اپنے دین کو. کہتے کہتے بہت درد اندیش سے تقریر کرتے تھے، بیان کرتے. مجلس ایسی تو نہیں ہوتی تھی، بیٹھتے تھے تیار ناشتہ کرتے تھے بڑے انداز سے. اب مجھے بیان کرنا ہے. مجلس انداز نہیں تھا، تخت تھا، اس پہ جا کے بیٹھتے تھے اور شروع کر دیتے تھے. آخر تقریر معلوم کیسے ہوئی؟ دیوبند کا ذکر تھا، دیوبند کی تعریف کیا. اگر علماء باطن دین کی خدمت کی ہے تو علماء ظاہر نے ظاہر دین کی خدمت کی ہے. یہ بھی کچھ کم نہیں ہے. یہ کہتے رہتے پالیس کا اثر ہوا تھا. علماء دین دیوبند وغیرہ کا ذکر تھا. علماء اگر ان حضرات صوفیہ نے باطن کی اصلاح کیا ہے باطنی چیزیں، تو علماء ظاہر نے بھی ظاہر کے ہر چیز کی ایک ایک حرکت کو حضور کی محفوظ رکھا ہے. کس طرح سوتے تھے، کس طرح اٹھتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح کھاتے تھے، کس طرح استنجا کرتے تھے، بہت کار معلوم ہو گیا تھا. اس وجہ سے ان علوم کی بھی قدر کرو. ظاہری تم کو سب کچھ اسی سے مل جائے گا. استنجے کے مسائل معلوم کرو، اس کے فضائل ہے، کس طرح استنجا ہے، کس طرح مسجد میں جانے کے آداب سیکھو، کس طرح جایا جاتا ہے. اسی سے بغیر کیے تم کو ادب الطرق کلھا آداب. حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے تھے محراب میں. ایک شخص آیا مسجد میں، کعبہ رکھا مسجد میں، قدم بایاں رکھا. بہت فرماتے تھے. وہیں سے کہا کہ مسجد میں اس طرح نہیں داخل ہوا کرتے. بائیں پر رکھا تھا مسجد میں، وہیں منبر سے مسجد میں اس طرح داخل نہیں ہوا کرتے. مسجد میں داخلہ کے بھی آداب ہیں، نکلنے کے بھی آداب ہے، رہنے کے بھی آداب ہے، بہت ہے. جب ہم لوگ تھے حضرت مہاراج صاحب بھی دیکھیے کہاں تو مسجد کے بغل میں بورنگ لگ رہی تھی، بورنگ پانی والی. جتنے سالگ لوگ تھے وہ بورنگ میں پہنچ گئے دیکھنے کے لیے. مسجد سے بغل ہی میں تھے. کہا تم کو یہی چیز اب دیکھنے کے لیے رہ گئی ہے؟ بورنگ دیکھنے آ گئے ہم مسجد سے چھوڑ کر کے اس کو. چلو اپنے کام میں لگو. وہاں پر ڈھانک دیا بورنگ. واقعی ہوتا سب لوگ چلے گئے تھے. میں بھی سب لوگ کہا کہ تم لوگ کو یہی رہ گیا بورنگ دیکھنے کو. چلو مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے، کیونکہ مسجد میں تھے سمجھتے جو چاہے کرے دیکھیں. اپنے وقت کی قدر بہت ضروری ہے. سب سے قیمتی چیز وقت ہے. سب سے چیز اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اوقات کے قدر کی توفیق فرمائے. صاحب آتے رہتے، کافی آئے، بہت آتے ہی رہتے تھے، کیونکہ
گویا کہ امام محمد ہمارے ساتھ تعلق یہی تھا. ہم لوگ تو سمجھ ہی نہیں پائے کہ میں کون مرید ہے کون مرید پیر ہے. ماں صاحب ویسی ادب، ماں محمد صاحب آتے تھے ڈر جاتے تھے. ماں محمد چپ خاموش رہتے تھے، کوئی بولتے ہی نہیں تھے. محمد صاحب آدمی تشریف فرما تھے، تینوں تھے، محمد صاحب آدمی، ماں محمد صاحب، ماں صاحب. تو ہم لوگوں نے ماں محمد صاحب سے کہا بھائی میں کیا بیان کروں. یہ ہوا کہ مولانا ابرار الحق صاحب سے کہا جائے. مولانا سب نے کہا کہ بھائی ماں ابرار الحق ہی سے بیان کریں. بیان کیا. بہرحال ہمارے بزرگان نے ہر ایک کا ادب بھی کرتے تھے جو جس موقع کا. بعد دفعہ ہماری مسجد بیت المعارف میں سب بزرگان جمع ہو جاتے تھے. یہ تین تو اکثر ماں ابرار صاحب اور کون ماں محمد صاحب، اب دیکھیے، اور ایک اور ہے نا ابھی نام لیا تھا. بہرحال ہاں وہ بھی تھے، علی میاں تھے، سب لوگ. بہرحال اللہ کا شکر ہے ادھر میں خود بیت المعارف میں تھے تو وہاں علی میاں نے کہا ماں محمد احمد صاحب سے کہ حضرت آپ ندوے کو بھی بیت المعارف کی طرح سمجھ لیجیے. سب جمع رہتے تھے، آپ ندوے کو بھی بیت المعارف. کہا ہاں کیا سے گئے. بہرحال جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو، مجھے بہت پسند ہے یہ عبارت پوری اس کتاب میں اسے سناتا بھی ہے کبھی کبھی. جاننا چاہیے بہت حالی لکھ رہے تھے، ترجمہ ہے لیکن اس میں بھی بہت زیادہ لطف ہے، حال ہے، کیف ہے. تنبیہ و اعلام، جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. تنگ نہیں تھا، وسیع قلب. نور رضا، رضا میں بڑی وسعت ہے. ہر چیز دوست میرا سرنے کوست. نور رضا سے منبسط پھیلا دیا تھا. آپ تو سمجھتے ہی ہوں گے لیکن لفظ میں تھانوی والا تو عربی کا لفظ ہے لیکن تھانوی ترجمے میں اس کی کھلا ہوا قلب نہیں لکھا. نور میں نے کہا ترجمے کا بھی ہے کہ وہ اصل کتاب کا لطف باقی رہے. میرے مکہ معظمہ میں بھی کتاب مل گئی تھی، آپ کسی نے دیا تھا. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ، کیونکہ حضرت حاجی صاحب کی تھوڑی عبارت ہے، وہاں تھانوی کی ترجمہ ہے تو میں پورے اس میں یہی سناتا رہا. اور اصل عربی کتاب کے لیے میں نے کہا اصل عربی کتاب ڈھونڈو. تو ایسے 2 بجے رات میں ایک شرٹ ڈھونڈ کے لے آئے، مل گئی عربی کتاب، کہیں رکھی ہوئی تھی اسی تصوف کتاب کا، کہیں تاک اوپر رکھی ہوئی تھی، مل گئی تھی. جاننا چاہیے حق سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا، کھول دیا تھا. رضا کے قلب ہر چیز دوست میرے سرنے کوست. یہ اسی کا ترجمہ ہے. جب منبسط ہو گیا تو جو بھی آئے گا قبول ہوگا. ہر چیز دوست میرا سرنے کوست، جو دوست کی طرف سے پہنچے ہوئے ٹھیک ہے. ہر چیز ابراہیم علیہ السلام کے حق سبحانہ وتعالیٰ ترجمہ کیا عمدہ ہے. ماشاء اللہ، میں مولوی لوگوں سے کہتا ہوں ایسا ترجمہ کرنے ڈھنگ سیکھو. عربی کی پوری چاشنی موجود ہے اس کے اندر کتاب. حضرت حاجی صاحب کے حکم سے کیا. حضرت حاجی اس عربی کتاب ترجمہ اردو میں حضرت حاجی صاحب، میرے 3 بزرگ کا اس میں ہے اثر. صاحب تصنیف بڑے آدمی ہیں، لکھا ہے. پھر حضرت حاجی صاحب کا امر ہمارا تھانوی کا ترجمہ، لیکن ہمارے بہت سے تھانوی لوگ بھی جانتے نہیں ہوں گے اس کتاب کو. ہم کو کسی نے دے دیا تو مل گئی، بولی شیر محمد نے کسی نے دیا تھا، تب سے ہمارے ساتھ ہے. یہ مکے میں مدینے میں حاجی کے ساتھ ترجمہ بھی مجھ کو بہت، چونکہ حضرت تھانوی نے کیا ہے، حضرت حاجی کے حکم سے کیا ہے، اس بنا پر میں ہمیشہ ساتھ رکھتا ہوں. انہیں جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم اسلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا، کھول دیا. وہیں سے کہہ سکتا ہے ہر چیز دوست میرا سرنے کوست. بہرحال اس میں میں نے دیکھا ان کو روح استسلام عطا فرمائی تھی. روح خلوص رہنے کا استسلام، اللہ نے اسلام پیش کیا، ان کی طرف سے استسلام ہوا.
اللہ نے اسلام پیش کیا ہے، انہوں نے استسلام نے اسلام کو قبول کیا، انہوں نے روح استسلام عطا فرمائی تھی، اور ان کی نظر اور ان کے قلب کو نظر الخلق سے محفوظ کر دیا تھا، ان کے قلب کو نظر الخلق سے محفوظ، یہ چیز اہل اللہ کی نظر الخلق۔ ہمارے حاجی صاحب ایسی تھے، کبھی مسلے ہوئے حضرت تھانوی کے، حضرت تھانوی سے یہ چیزیں سیکھی تھی حضرت حاجی صاحب سے، اور تھانوی نے ان کی باتیں کیا بیان کروں، کتنا استسلام تھا وہاں تھانوی کے اندر، جو شیخ نے کر دیا ٹھیک بہرحال، اور ان کو روح استسلام عطا فرمائی ہے، اللہ نے اسلام پیش کیا تو ادھر سے استسلام ہوا، وہی استسلام کی روح، اور ان کو روح استسلام عطا فرمائی تھی، اور ان کے قلب کو نظر الخلق سے محفوظ کر دیا تھا، مخلوق کی طرف نہ دیکھو، اللہ ہے، توحید وحد اللہ وإن التوحید رأس الطاعات، وحد اللہ وإن التوحید رأس الطاعات۔ بس آپ اسی واسطے ان پر سرد و سلامتی ہو گئی کہ ان کا قلب اطاعت کے ساتھ اللہ کے سپرد ہو گیا تھا، اللہ کے سپرد ہو گیا، تو جیسے آگ اللہ پر اثر نہیں کر سکتی، اللہ کے جو ذمے ہیں اس پر بھی اثر نہیں کرے گی، تو انہوں نے اللہ کے سپرد کر دیا تھا اپنے کو استسلام، تو پھر آپ کی کیا مجال ہے کہ جو اللہ کے سپرد ہو اس کو کوئی مار سکتا ہے؟ کوئی نہیں، کوئی ذرا نہیں۔ ان کے قلب کو نظر الخلق سے محفوظ رکھا تھا، بس آگ اسی واسطے ان پر سرد و سلامتی ہو گئی کہ ان کا قلب اطاعت کے ساتھ اللہ کے سپرد ہو چکا تھا، اللہ کے سپرد ہوگا، کوئی غزل تکلیف نہیں، اللہ کے سپرد۔ بہت حضرت تھانوی کا ترجمہ ہے مانا، ان کا قلب اطاعت کے ساتھ اللہ کے سپرد ہو گیا تھا، پر استسلام سے رہے سلامت، اور باطن مقام کے ٹھیک کرنے سے، اور باطن مقام کے ٹھیک کرنے سے ہوئی یہ عزت و کرامت، اپنے دل کو ٹھیک کیا تو عزت و کرامت سے نوازے گئے۔ استسلام خدا کے ثبوت کیا تو خدا عزیز ہے تو عزت سے اس کو مالا مال، وللہ العزت ولرسول، صحابہ کو حاصل ہوا، صحابہ کو وللہ العزت، اپنی عزت کو مٹا دیا، اللہ نے ان کو عزیز بنا دیا، وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، وللہ العزت ولرسولہ۔ یہ حضرت تھانوی کا ترجمہ ہے، میں کہتا ہوں اس ترجمے کا بھی ایک اثر ہے، وہ استسلام سے رہے، یعنی سپرد کر کے سلامت اور باطن مقام کے ٹھیک کرنے سے رہے، بس استسلام سے رہے سلامت اور باطن مقام کے ٹھیک کرنے سے ہوئی یہ عزت و کرامت۔ بس یہاں سے مومن کو سمجھنا چاہیے کہ جو مواقع امتحان میں اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خار کو گل اور خوف کو آباد کر دیتا ہے، کانٹے کو پھول بنا دیتا ہے، جو اپنے کو سپورٹ کر دیتا ہے تو خار کو گل۔ حضرت تھانوی کا ترجمہ، اس کا ترجمہ نہیں کیا کانٹا وانٹا نہیں کیا، میں کہتا مجھے لطف آتا ہے اس پر، میرے تو صاحب یہ کہتا کہ ترجمہ ضرور کانٹا ضرور لیا، حضرت تھانوی کانٹا نہیں لے آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے خار کو گل اور خوف کو امان کر دیا، پر جب شیطان تجھ کو منزلی کے امتحان میں پھینکنا چاہے اور کائنات تیرے روبرو آ کر دریافت کرے کہ تجھ کو کچھ حاجت ہے، یہی جواب دینا کہ تم سے تو کچھ حاجت نہیں، ہاں اللہ سے ہے، اگر کائنات یہ کہے بس اللہ کی طرف توجہ رکھو، وہی بچائے گا۔ پر کائنات تیرے روبرو آ کر دریافت کرے کہ تجھ کو کچھ حاجت ہے، یہی جواب دینا کہ تم سے تو کچھ حاجت نہیں، ہاں اللہ سے ہے۔
ہاں اللہ سے. اگر کائنات یہ کہیں کہ اللہ ہی سے سوال کرے، اللہ ہی سوال کرو، اس کا جواب دینا ہے کہ ان کا علم میرے سوال سے کفایت کرتا ہے. بجرم عشق تو می کشم عجب غوغائے، بجرم عشق می، بجرم عشق می کشم عجب، تو نیند برسر بربا عجب تماشا ہے. آپ کے عشق میں آپ کے عاشق کے ساتھ یہ سب معاملہ کیا جا رہا ہے. آپ بھی آئیے چھت پر دیکھیے کہ آپ کے عاشق کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. نہ مقام ناد نے کہا انہوں نے بجرم عشق تو اب می کشند غوغائے، تو نیز برسر بر بام آیا عجب تماشا ہے. کہ آپ کے عشق میں سب کچھ ہو رہا ہے. بجرم عشق تو اب می کشند. حضرت تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں. جب شیطان تجھ کو منجلی کے امتحان میں پھینکنا چاہے اور کائنات تیرے روبرو آ کر دریافت کرے کہ تجھ کو کچھ حاجت ہے، یہی جواب دینا کہ تم سے تو کچھ حاجت نہیں، ہاں اللہ سے ہے. اگر کائنات یہ کہیں کہ اللہ ہی سے سوال کرے، اس کا جواب دینا ان کا علم میرے سوال سے کفایت کرتا ہے، میں ان سے بھی نہیں کہوں گا. اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ آتش دنیا کو سرد و سلامتی کر دے گا. اگر تو ایسا کرے گا تو آگ کی کیا مزہ آئے گا. آتش دنیا، اللہ تعالیٰ آتش دنیا کو سرد و سلامتی کر دے گا اور منت اور کرامت تجھ کو عطا فرمائے گا. کیونکہ حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء مرسلین کے ذریعے سے ہدایت کے راستے کشادہ کر دیے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء مرسلین کے راستے کشادہ کر دیے ہیں. بس اہل ایمان ان کی راہ پر چلیں، سادہ انہیں پہ چلو تب کامیاب ہوگے. اور اہل یقین نے ان کی پیروی کو لازم جانا، جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعانی. یعنی کہہ دے اے محمد، یعنی کہہ دو اے محمد یہ میرا راستہ ہے، بلاتا ہوں اللہ کی طرف. میں بھی سوجھ بوجھ والا ہوں، بیوقوف نہیں ہوں کہ بلا رہا ہوں، سب کچھ اسی میں ہے. بلاتا ہوں اللہ کی طرف، میں بھی سوجھ بوجھ والا ہوں اور میری اتباع کرنے والے بھی سوجھ بوجھ والے ہیں، سب سمجھ بوجھ کے چل رہے ہیں، بیوقوف نہیں ہیں. بہت شعر پڑھتے تھے، اس کے اندر بھی لطف ہے. حضرت کا شعر یاد نہیں آ رہا، بڑے بس سے کہتے تھے، اس میں بھی لطف ہے. بہت عمدہ شعر. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعانی. یعنی کہہ دو اے محمد یہ میرا راستہ ہے، بلاتا ہوں اللہ کی طرف. میں بھی سوجھ بوجھ والا ہے، بیوقوفی نہیں بلا رہا ہوں، سمجھ کے بلا رہا ہوں، اور میری اتباع کرنے والے کو. یعنی وہ یونس علیہ السلام کی شان نے فرمایا ہے، جب یہ کہا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ کوئی آیت حدیث ایسی نہیں ہے جن میں صراحت وعدہ کیا ہو کہ یہ کرو گے تو یہ کروں گا، سوائے اس کے فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین. فرماتے حضرت ایک ہی میں تو سنا میں نے بڑے شان سے کہا کہ کوئی آیت حدیث ایسی نہیں ہے جس میں صحیح وعدہ کیا اللہ نے سوائے اس کے فاستجبنا له. ان کی آواز کا ہم نے سنا، دعا کی اور ہم نے نجات دیا غم سے، اور ایسی ہم نجات دیتے رہیں گے. وہ ترتیب پڑھی آتی ہے لا الہ الا انت سبحانک. یہ فرماتے تھے بھائی دل سے پڑھو، جیسے زبانی خالی رٹ کے 1 لاکھ پڑھ دیا کافی نہیں. اپنے کو مجرم سمجھو، گناہگار سمجھو، گناہگار ہونے کی حیثیت سے اللہ کے سامنے پیش کرو، آج بھی تمہاری دعا قبول ہوگی. یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی، اور اہل ایمان کو ہم ہی نجات دیا کرتے ہیں. میں نے خود حضرت سنا کہ کوئی ایسا وعدہ کہیں آیت حدیث میں نہیں جو یہاں کیا ہے اس میں، اس کلمے کے بعد. یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی،
اور اہل ایمان کو ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں. یعنی جو اہل ایمان قدم بقدم یونس علیہ السلام کے چلتے ہیں اور ان کے انوار کے مشتاق ہیں. ماتھالی ترجمہ، یعنی جو اہل ایمان قدم بقدم یونس علیہ السلام کے چلتے ہیں اور ان کے انوار کے مشتاق ہیں اور اللہ سے ذلت و احتیاج کے ساتھ مانگتے ہیں اور مسکرت و انکسار کا لباس پہنتے ہیں، ہم ان کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں خالی رہ پڑھنے سے نہیں ہوگا، ماشاء اللہ یہ بھی پیدا کرو. یعنی جو اہل ایمان قدم بقدم یونس علیہ السلام کے چلتے ہیں اور ان کے انوار کے مشتاق ہیں اور اللہ سے ذلت و احتیاط کے ساتھ مانگتے ہیں، نہیں ایک رکھ پڑھ لیا اور اللہ سے ذلت و احتیاط کے ساتھ مانگتے ہیں اور مسکرت و انکسار کا لباس پہنتے ہیں، ہم ان کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. حضرت علیہ السلام کے اس قصے میں بیان ہے عبرت والوں کو اور ہدایت ہے بصیرت والوں کو. وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے تدبیر سے نکلتا ہے اللہ اس کے لیے بخوبی تدبیر کر دیتا ہے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اپنے ذات کے لیے تدبیر و اہتمام نہیں کیا بلکہ اللہ کے حوالے کر کے اس پر توقع کیا، انجام اس اطاعت کا سلامتی اور عزت اور تعریف کا باقی رہنا اتنی مدت گزرنے کے بعد ان کی تعریف ہوتی ہے. اور ہم کو اللہ کا حکم ہے ان کی ملت سے خالی نہ ہوں اور ان کے نام رکھنے کا لحاظ رکھیں جس کا ذکر لحاظ میں ہے ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل. یعنی ملت اختیار کرو اپنے باپ ابراہیم کی، انہوں نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے پہلے سے. پر جو شخص ابراہیمی ہو ان کو سزاوار ہے کہ اپنے لیے تدبیر کرنے سے بری ہو اور اللہ پر بھروسہ کرے. ملت ابراہیم سے وہی اعراض کرے گا جو سفیہ ہے اور ان کی ملت کو لازم ہے تفویض اللہ، اطاعت احکام، اور جاننا چاہیے کہ مقصود اعظم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے مراد باقی نہ رہے. ہمارے اس مضمون کی تاکید میں جاننا چاہیے کہ اس اشعار میں اللہ تعالیٰ کو متکلم اور بندے کو مخاطب فرمایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ بندے سے فرما رہا ہے وہ اشعار یہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تفویض کی دولت سے مالا مال فرمائے. فرماتے تھے حضرت ہمارے کہ اپنے وظائف پر بھی اتکال نہ کرو، وظائف کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہوا کرو. یہ وظائف کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے گا. وظائف پڑھو لیکن بھروسہ اللہ پر رکھو. ایک قدم بھی تم آگے نہیں سڑک سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک اللہ پر بھروسہ نہیں کرو گے. اس وجہ سے حضرت کا خاص معاملہ توکل ہی کا نظر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی بھی توفیق دے، اس پر چلنے کی بھی توفیق دے. اللہ اپنے فضل کرم سے اوپر اس کے انعامات اس سے بھی نوازے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. اب اس سے زیادہ میں نہیں بیان کر سکتا. مجھے مضمون بہت بہترین کتاب ہے التدبیر فی اسقاط التدبیر فی اسقاط. شیخ ابن عطا اسکندری کی کتاب ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے حضرت سعید الطائفہ قطب عالم حاجی امداد اللہ کے حکم سے. ان کے 3 بزرگوں کی ہے. میں نے کہا دیکھو مکہ ہی میں حضرت حاجی صاحب گئے، مولانا تھانوی گئے، اشرف علی اس عربی کا ترجمہ کا تو بہت مفید ہوگا. میں نے کہا حاجی صاحب سمجھتے تھے کہ ہمارا اس مرید یا خلیفہ کیا ہے عالم ہے، اور کسی نے نہیں کہا بہت سے عالم ہیں، لیکن مولانا تھانوی کو مجھے سمجھا کہ یہی ترجمہ اس کا کر سکتا ہے. آگے لکھا ہوا ہے مولانا دیوبند کے ایک عالم نے جو بڑے اشرف سے عالم ہیں، کہا اس کتاب کا ترجمہ مولوی اشرف علی تھانوی کر سکتے تھے، بہترین ترجمہ کیا ہے. بہرحال ہمارے اس میں رہتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے فیض و برکات سے ہم کو بھی مالا مال فرمائے. اور یہ نسبت توحید، اتباع، انقیاد سب اس میں بہت بہتر طریقے سے بیان کیا ہے ابراہیم السلام کے واقعات کے ضمن میں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولانا دعا کر دیجیے. ہم نہیں ابھی نہیں کر سکتے.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله. أصلح لنا شأننا كله. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وراحة قبل الموت وراحة بعد الموت. اللهم أحينا مسكينا وأمتنا مسكينا واحشرنا في زمرة المساكين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك.